ناظرین آج ایک بڑا اتہاسک دن ہے، بہت بڑا دن ہے آج، کیونکہ آج مڈل ایسٹ کی ریسنٹ ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ آج ہوا یہ ہے کہ ایران نے ایک کے بعد ایک 400 سے زیادہ میسائلز اسرائیل کی طرف فائر کیے۔ اچھا، یہ والا جو ایران کا حملہ تھا، ظاہر سی بات ہے ریٹالیشن میں انہوں نے کیا ہے۔ ایک تو اسماعیل ہانیہ کو، حماس کے چیف کو، جو کہ ان کا مہمان تھا، انہی کے ملک کے اندر شہید کیا گیا۔ ایک تو ان کے اوپر یہ بدلہ لینا ڈیو تھا، اور دوسرا حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ، ان کو اور پاسداران انقلاب کے بھی ایک ٹاپ کے آفیشل کو ریسنٹلی اسرائیل کی جانب سے شہید کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ان کے اوپر ڈیو تھا۔ ان کے سپورٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ نے بدلہ لینا ہے ان کا۔ تو یہ تو طے تھا کہ یہ ریٹالیشن آنی ہے ایران کی جانب سے، لیکن اچانک سے آئی ہے، سڈنلی آئی ہے۔ اٹ واز اے سڈن اٹیک، اور انٹینس تھا، بہت ہی انٹینس۔ اس قدر یہ شدید اور حیران کن اٹیک تھا کہ اسرائیل کا جو مشہور زمانہ آئرن ڈوم ہے، ان کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، جس کے بڑے چرچے ہیں دنیا کے اندر۔ اب پچھلا جو میزائل حملہ ایران نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے بہت سے میسائلز آئرن ڈوم نے انٹرسیپٹ کیے تھے۔ اس پہ بھی واہ واہ ہوئی بڑی آئرن ڈوم کی اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی، لیکن ساری دنیا جانتی تھی، سارے ڈیفنس ایکسپرٹس جانتے تھے کہ اس حملے کے اندر موسٹلی جو میسائلز ایران نے استعمال کیے تھے وہ ان کے وہ والے میسائل تھے جو کہ سی یا ڈی کیٹیگری کے ہیں، یعنی کہ نچلے لیول کے میسائل، جس کو آپ کچرا کہہ لیں۔ انہوں نے بیسیکلی یہ کچرا یوز کیا آئرن ڈوم کو بلاک کرنے کے لیے اور اس کو جیم کرنے کے لیے، یعنی کہ چیک کر رہے تھے، ٹیسٹ کر رہے تھے، ایرانی اسٹڈی کر رہے تھے ان کے آئرن ڈوم کی کیپیبلٹیز کو۔ لیکن آج جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر 90% ایرانی جو میسائلز ہیں وہ ٹارگٹ پہ گرے ہیں، رائٹ آن دا منی، 90%۔ یعنی انہوں نے جو 400 سے زیادہ بیلسٹک میسائلز مارے ہیں، تقریباً سبھی لگے ہیں، آئرن ڈوم فیل ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو بڑے بڑے ٹارگٹ سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے کون سا تھا؟ ایک تو موساد کے ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے اڑا دیا، ایک تو اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور یہ بھی بائی دا وے تل اویو کے اندر، تل اویو جس کو سب سے زیادہ سیکیور شہر سمجھا جاتا ہے، تو اس کو ایک تو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ دوسرا انہوں نے ٹارگٹ کیا جو مین گیس پائپ لائن ہے جو کہ اسرائیل کو گیس پرووائڈ کرتی ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اس کو بھی تباہ کر دیا ایرانیوں نے۔ اس کے علاوہ 3 ملٹری بیسز کو ایرانیوں نے نشانہ بنایا، تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں۔ اب اس میں سے ایک ایئر بیس تو وہ تھا جس میں F-35 جو کہ بڑے جدید ترین امریکہ کے جہاز ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی بڑا نقصان پہنچنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ F-35 وہی جہاز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے پچھلے دنوں حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ وہی جہاز ہیں، تو ان کو بھی ایران نے وہاں پر ٹارگٹ کیا ہے۔ اب یہ ساری سینسٹیو لوکیشنز ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ ایرانیوں نے ملٹری سائٹس کو یہاں پر نشانہ بنایا ہے، سیویلین سائٹس کو نشانہ نہیں بنایا۔ تل اویو میں جس سیویلین سائٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی موساد کا ہیڈ کوارٹر کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر تھا، اور یہ سیویلین آبادی کے درمیان بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا میرے خیال سے حملہ تھا۔ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ایک تو یہ تھا ہی کہ اسماعیل ہانیہ کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایران نے ریسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کافی دن گزر گئے تھے، ایران نے ریسپونڈ نہیں کیا۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی جو کہ ان کے پریزیڈنٹ نے 1-2 روز پہلے بیان کی، اور اس کے اوپر اور زیادہ پریشر ان کے اوپر بنا بھی کہ آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے۔ کہانی یہ تھی کہ جب اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر اسرائیل نے شہید کیا تو اس کے بعد ویسٹرن بلاک کی جانب سے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ویسٹرن بلاک کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو سیز فائر کروا کے دیتے ہیں، اور فلسطینی ریاست کے حوالے سے بھی غالباً کوئی بات ان سے کی جا رہی تھی ایرانیوں سے کہ یہ بھی کر کے دیتے ہیں، آپ کے جو بڑے مطالبات ہیں اس کو فلفل کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا۔ لیکن وہ وعدہ تو وفا ہوا نہیں، الٹا ایک اور کاروائی ڈال دی، حسن نصر اللہ کے اوپر حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ تو یہ 2 واقعات سبب بنے ایران کے حملے کے۔ یعنی ایران ویسٹ والوں سے بھی خفا تھا کہ آپ نے ایک تو ہمیں کہا کہ ہم آپ کو یہ سیز فائر اور یہ ساری چیزیں کروا کے دیتے ہیں، آپ نے جوابی حملہ نہیں کرنا اسرائیل کے اوپر، لیکن آپ نے الٹا وہ تو نہیں کروایا، لیکن نیکسٹ جو حملہ تھا وہ بھی نہیں روکا۔ اب دیکھیں نا،
حسن نصر اللہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ ڈرامے بازی ہم دیکھ رہے تھے. امریکہ سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی, ان کے آفیشلز کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائے بنا کیوں کیا, بڑے غصے میں ہیں امریکنز. بھائی آپ کے ملک کے اندر سے بیٹھ کے ایک بندہ حملے کی اجازت دے رہا ہے, مطلب کیا آپ کو پتہ نہیں ہوگا؟ پھر آپ کے ملک کے اندر سے بیٹھ کے احکامات دیے ہیں نا اس نے, تو آپ کو تو پتہ یقینی طور پر ہوگا. اور جو اس کے اندر اسلحہ اور جو اس کے اندر جہاز استعمال کیے گئے اس حملے کے اندر وہ بھی امریکن تھے, تو پتہ تو تھا امریکنز کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو؟ انہی کے اوزار استعمال ہو رہے ہیں, انہی کے سوائل سے بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی اور انہی کو پتہ نہ ہو. تو یہ چیزیں زیادہ جلدی پہ تیل ڈالنے کا کام کر گئی ہیں. اب یہ جو ریٹالیشن ہوئی ہے بڑی بھرپور اور بڑی مؤثر قسم کی, افیکٹو قسم کی ریٹالیشن ایران نے دکھائی ہے, لیکن پرہیپس دس از دا بگننگ. وہ جو ایک بڑی وار جس کے لیے سب چنتت تھے, پریشان تھے کہ یہاں پر بڑی وار نہ چھڑ جائے مڈل ایسٹ کے اندر, غالباً لگ یوں رہا ہے کہ وہ آ پہنچی ہے, وہ شروع ہو چکی ہے اور یہ سارے جو بڑے پلیئرز ہیں اس کے اندر ساکن ہو چکے ہیں. اچھا, مین وائل یہ بھی بتا دوں کہ ایران کے حملے سے پہلے ہوتھیوں نے بھی آج حملہ کیا تھا تل اویو کے اوپر. کل بھی کیا تھا غالباً انہوں نے, آج بھی کیا تھا. ان کے میسائل بھی ٹارگٹ کے اوپر لگے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا وہ جو ملینز آف ڈالرز کا ان کا ایک بڑا مشہور ڈرون ہوتا ہے MQ-9 ریپر غالباً اس کو کہتے ہیں, وہ بھی مار گرایا انہوں نے, ہوتھیوں نے. تو یہ سارے واقعات بیک ٹو بیک ہوئے ہیں اصل میں مڈل ایسٹ کے اندر. نا اس سے ایک بڑی لمبی اور طویل جو جنگ ہے اس کے شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ یہ حملہ یا یہ ریٹالیشن جو ہے ایران کی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب لبنان کے بارڈرز کے اوپر اسرائیل بالکل فوجیں لے کر تیار کھڑا تھا اور اندر گھسنے کے لیے وہ وہاں پر تیاریاں کر رہے تھے. ایسے وقت میں یہ حملہ ہوا ہے, یعنی اندر گھسنے کی یہاں سے تیاریاں کر رہے تھے, تو 3-4 اطراف سے ان کے اوپر ایک وقت میں حملہ ہو گیا ہے. ہوتھیوں نے کیا, ایران نے کیا, اور اس کے علاوہ عراق کی جو ریزسٹنس ہے, عراق کے اندر آپ کو پتا ہے کہ امریکن بیسز بنے ہوئے ہیں. عراقی ریزسٹنس نے امریکہ کو یہ میسج دیا ہے, ان کے لیے تھریٹ ایشو کیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر اسرائیل کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو یہاں پر جو آپ کے بیسز ہیں سیریا کے اندر اور عراق کے اندر وہ سارے کے سارے دھبردوز ہو جائیں گے. یہ انہوں نے میسج ایشو کیا ہے, وارننگ ایشو کی ہے. اب اس میں خیر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ حسب عادت حسب روایت اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا اس سارے واقعے کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ باقی کی بھی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس ایشو کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں, کیونکہ اس وقت جو ایسکلیشن لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک بڑی جنگ یہاں پر ریجن میں آلریڈی چھڑ چکی ہے. مطلب جس سے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ چیز ہو گئی ہے اصل میں. اچھا, نیتن یاہو کے لیے اطلاعات آئیں کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. جب یہ حملہ ہوا تو اس کو وہاں سے نکال کے کہیں دوسری جگہ پر لے جایا گیا. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حملہ ہوتے ساتھ ہی یہ موصوف 9-2-11 ہو گئے وہاں سے. اچھا, آخر میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے. اب اگر صہیونی رجیم نے ریٹالیشن کی اور انہوں نے دوبارہ ہم پہ جوابی حملہ کیا تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ فورس کے ساتھ ان کو جواب دیں گے اور پھر حالات ان کے لیے سنبھالنا وہاں پر مشکل ہو جائے گا.